عبادت اتنی زیادہ ہو کہ اللہ اسے کہے سارے عابدوں کی زینت یہ ہے۔ حضرات کرام، کسی نے چوتھے امام علیہ السلام سے پوچھا، چوتھے امام علیہ السلام کا لقب ہے زین العابدین، نام ہے علی، اور القاب میں ہے سید الساجدین، ایک لقب ہے سجاد۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کا لقب زین العابدین ہے تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کی؟ سوال سمجھ میں آیا زین کرام؟ تو سوال کرنے والے نے پوچھا مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت زیادہ ہے؟ آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ مولا نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے جد علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی معصوم کی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پچھلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ غیر معصوم کی علامت ہے، ہر بعد میں آنے والا کہتا ہے انہوں نے کچھ کہا تھا میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں یہاں کچھ کہہ گیا ہوں۔ بعض ایسے بھی آئیں گے کہ پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کر رہا ہوں، لیکن معصوم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ معصوم ہمیشہ یہی کہیں گے ہمارے 12 امام ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 امام معصوم ہیں، حضرت علی سے لے کے امام مہدی تک سب معصوم ہیں۔ توجہ، لیکن ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں، یا پیغمبر نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے فرمایا تھا میں وہی بیان کروں گا جو پیغمبر نے بیان فرمایا۔ توجہ فرما رہے ہیں جان کے؟ اور اگر کبھی کوئی کسی حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا کہ پیغمبر نے کہا تھا یہ حلال ہے، اور اگر کہے نا کہ میں اس کو حرام کر دوں گا تو کوئی نہ کوئی حسین قیام کرے گا تاکہ اس حلال کو بچا لے۔ عزیزان گرامی، یہ 12 اماموں کا کردار ہے۔ جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں، رات کے اس پہر میں بہت زیادہ زحمت دے دوں گا، جہاں تک آپ چلیں گے میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام کا لقب ہے سید الساجدین، ساجد کی جمع ساجدین، ساجد اسے کہتے ہیں جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، امام ساجد نہیں سید الساجدین ہے۔ امام کا لقب ہے سجاد، ساجد وہ جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد وہ جس کے سجدے کی زمین منتظر ہے۔ زمین کہے ایک سجدہ مجھ پہ کر دیجئے تاکہ میں بھی روز قیامت ناز کروں، سجاد نے سجدہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک اور حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زیادہ سجدے کرتا ہے نا اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جاتا۔ توجہ ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جو زیادہ سجدے کرتا ہے اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بنتا ہے۔ کہ لیکن میرے دادا سید سجاد کے 7 اعضاء پہ سجدے کا نشان تھا۔ عزیزان گرامی، ایک لقب پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے مولا علی کو ایک لقب دیا تھا قائد و غر المحجلین۔ قائد یعنی رہبر، پیشوا، امام۔ محجل، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر اچھی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات سیاہ یا بھورے رنگ کا گھوڑا ہو، اس کی پیشانی پہ سفید نشان ہوتا، ابھی دیکھا؟ تو اس سفید نشان کو عربی میں کہتے ہیں غرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سفید نشان کو وہ کہتے ہیں یہ بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اس کے ماتھے پہ سفید نشان ہے۔ توجہ، مولا کا لقب ہے قائد و غر المحجلین۔ محجل کہتے ہیں چمکتی ہوئی چیزوں کو، مولا کا لقب ہے چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا امام۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی علی کو یہ لقب کیوں دیا؟ کہ جب روز قیامت پل صراط پہ سب جا رہے ہوں گے، اندھیرا ہوگا اور صرف انہی کو نظر آئے گا جو علی کی ولایت رکھتے ہوں گے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بھائی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ مولا امیر علیہ السلام کے قائد و غر المحجلین، میں چند القاب مولا سجاد کے پیش کروں گا، ان پہ غور فرمائیے گا۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کہا یہی کیا ہے، نہیں تو میں فضائل تو سب کے پیش کر سکتا ہوں، مولا سجاد کے فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، میں مولا سجاد کے فضائل کو پیش کر رہا ہوں، سنتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ میں جانتا ہوں پوری رات آپ جاگیں، میں بھی پوری رات جاگا ہوں، جتنی آپ نے محبت سے میرا انتظار کیا اتنی ہی محبت سے میں بھی پڑھنے آیا ہوں۔
ہماری ملاقات پہلی ہے، میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے اس شہر میں، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا. ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت. تو عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کی خاطر یہ چند جملے پیش کر رہا ہوں. تو امام سجاد علیہ السلام، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ مولا بہت طویل سجدے کرتے تھے، گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. بعض اوقات صبح سجدے میں جاتے، ظہر تک سجدے میں رہتے تھے. آپ کی جو زوجہ ہیں ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن مجتبیٰ کی دختر. تو ایک مرتبہ ان کے کانوں میں آواز آئی کہ زین العابدین کا بیٹا محمد باقر کنویں میں گر گیا. آپ جانتے ہیں نا اہل بیت کے دشمن بہت تھے، بنو امیہ کا دور تھا. اب گرے ہیں، یہ کسی نے دھکا دیا، امام کم سن تھے، بچے تھے، تو کسی نے کنویں میں جیسے ہی شور مچا تو امام باقر کی والدہ امام زین العابدین کی زوجہ، انہوں نے جب سنا تو پردہ حائل تھا، وہ باہر نہیں گئیں. فوراً اس حجرے میں آئے جہاں مولا سجاد تھے، اور ایک مرتبہ رونے لگی، میرے سرتاج ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا. اب امام سجدے میں ہیں. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ. معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے. اب امام علیہ السلام سجدے میں تھے تو انہیں یہاں پہ آواز نہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ہیں. تو مولا کی زوجہ بار بار کہتی رہی، میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. بہت دیر بعد امام اٹھے، کہا اے کنیز خدا، آنکھوں میں اتنے آنسو کہ میں بہت دیر سے آپ کو پکار رہی ہوں. آدھا گھنٹہ 45 منٹ جتنا بھی گزرا، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے فرمایا آنسوؤں کو صاف کر لو، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لاتا ہوں. نہیں، جملہ نہیں پہنچا سکا. دیکھیں وہ عام بی بی نہیں تھی، وہ تھی امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بھتیجی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی. وہ ہر طرف سے امامت میں گھری تھی. انہیں پتا تھا امامت کیا ہے. جیسے ہی مولا نے کہا نا آنسو صاف کر لیجئے، میں ابھی بچے کو لاتا ہوں، انہوں نے آنسو صاف کر لیے. یقین تھا 2 گھنٹے بچے کو کنویں میں ہو گئے، لیکن اگر امام کہیں لاتا ہوں، اس کا مطلب ہے ضمانت بچہ صحیح سالم ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے اپنے بچے کو کنویں سے لینے کے لیے. امام علیہ السلام نے عصمت کی قبا اڑی ہوگی، ولایت کی عبا لی ہوگی، عزیزان گرامی امامت کا امامہ اڑا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، نالین زیب تن کیے. جب امام چلنے لگے زمین قدموں کو چومنے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، لبیک کی صدائیں آنے لگی. سارا مجمع جو کنویں کے چاروں طرف تھا چھٹنے لگا. سب نے راستہ دیا، ارے فرزند رسول آ رہے ہیں. اب پتہ چلا اگر کوئی عہدہ چھین بھی لے تو احترام اور عزت نہیں چھین سکتے. میرے جملے پر میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو ایک مرتبہ امام چلے، جیسے امام علیہ السلام تشریف لائے سارا مجمع ایک مرتبہ 2 حصوں میں بٹ گیا. امام کنویں کے قریب آئے، سارا مجمع دیکھنے لگا. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا اتنی دیر سے بچہ کنویں میں ہے، کہاں زندہ ہوگا؟ مولا نے دونوں ہاتھ بڑھا کے کہا پانی میری امانت لوٹا دے. سارے مدینے نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا. امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر تشریف فرما تھے. چوتھے امام نے باہوں کو پھیلایا کہ میرے فرزند میری آغوش میں آ جائیے. امام نے گود میں لیا. جب چلنے لگے ایک آدمی نے کہا فرزند رسول، آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ اتنی دیر سے آپ کا بیٹا کنویں میں گرا ہے، مر جائے گا؟ امام نے کہا نہیں. کہا چہرہ بتا رہا ہے آپ کو کوئی خوف نہیں. پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ امام نے فرمایا میں سجدے میں تھا، جب میں نے اللہ کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ امام کی عظمت ہے. عزیزان گرامی طویل سجدے، لیکن امام اب تاریخ میں
میں یہ جملے پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کیے ہیں مولا علی نے. سنیں گے یہ؟ سب سے زیادہ غلام آزاد کی مولا امیر علیہ السلام نے, اور مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کی مولا سجاد نے. شیخ باقر شریف قرشی 5-6 برس پہلے ان کا انتقال ہوا عراق میں. اس زمانے کے بہت بڑے محقق مانے جاتے تھے. 4 لاکھ کتابیں ان کی لائبریری میں تھیں اور 300 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں چوتھے امام نے, امام زین العابدین علیہ السلام نے 10,000 سے زیادہ غلام آزاد کیے. اگر سننا چاہیں گے میں پڑھوں. عزیزان گرامی, امام کثرت سے غلام خریدتے, اپنے گھر میں لاتے, ان کی تربیت کرتے, اولاد کی طرح پالتے. جب انہیں تربیت کر دیتے کہتے جاؤ تم آزاد ہو, معاشرے میں کہیں پہ بھی جا کے رہو. امام کے غلام جب آزاد ہو جاتے مختلف بستیوں میں چلے جاتے. جس بستی میں جاتے چند مہینے بعد اس بستی کے لوگ جمع ہو کے پوچھتے آپ کون ہیں؟ جب سے آپ آئے ہیں بستی بدل گئی ہے, دعائیں قبول ہونے لگی ہیں, رزق حلال کھانے لگے ہیں. توجہ, وہ غلام کہتا میں چوتھے امام کا غلام ہوں. بستی والے کہتے جس کا غلام ایسا ہے سوچو امام کیسے ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرام. یہ عظمت تھی امام علیہ السلام کی. امام کے بہت سے غلام, بس میں ایک واقعہ امام کے غلاموں کو سناؤں گا, اس کے بعد پھر کچھ اور فضائل سناؤں گا, اگر سننا پسند فرماتے رہیں. سعید ابن مسیب جو ہیں وہ شیعہ راوی نہیں ہیں, بھائیوں کے راوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط پڑ گیا. قحط سمجھتے ہیں نا, بارش نہیں ہو رہی تھی. کب مدینے والوں نے اتنے گناہ کیے, اتنے ظلم کیے اہل بیت پہ کہ مدینے میں قحط پڑ گیا. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں آئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اہل بیت پہ اتنے ظلم کیے, ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے قحط. سب مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور کہنے لگے پروردگارہ یہ تیرے نبی کا شہر ہے, بارش برسا دے. پھر بھی بارش نہیں ہو رہی تھی. سعید بن مسیب کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ تابعین سب بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام افریقی غلام آیا, بڑی خاموشی سے آ کے مسجد میں بیٹھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے. کہ اتنا پاک دامن تھا, ریاکاری نہیں کر رہا تھا. اہل سنت کے راویوں کہتے ہیں میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور ایسے ہو گیا جیسے مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی. کہ ایک مرتبہ اس غلام نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا پروردگارہ تجھے میرے مولا کا واسطہ. پہنچ رہے ہیں؟ کہ پروردگارہ میرے مولا کا واسطہ مدینے والوں پہ بارش برسا دے. کہ ابھی اس غلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش برسنے لگے. مدینے والے بڑے خوش, ہماری دعا قبول ہو گئی, چلو اپنے اپنے گھر چلتے ہیں, بارش ہو رہی ہے, پانی جمع کریں گے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے یقین تھا دعا اس غلام کی قبول ہوئی ہے. کہ میں دیکھنا چاہتا تھا اس نے واسطہ کس امام کا دیا ہے. اس نے کہا نا میرے مولا کا واسطہ. کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کس گھر میں جاتا. کہ ایک مرتبہ وہ غلام مسجد سے اٹھا, محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا. محلہ بنی ہاشم میں پیچھے چلتا رہا کہ کس کے گھر میں جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ سید الساجدین کے, زین العابدین کے گھر گیا. کہ آج تو بارش ہے, کسی اور دن آؤں گا. کہ جب چند ہفتے گزرے میں نے کہا اے سید سجاد اگر آپ سے کچھ مانگوں گا تو عطا کیجئے گا. امام نے کہا تم نے پہلے کب مانگا اور ہم نے نہیں دیا. لوگ پہنچ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عطا کیا. کوئی بھی آ جائے اپنا بیگانہ جب مانگتا ہے تو ہمارے در سے خالی نہیں جاتا. جملے کو, شعر کو سن لیجئے گا. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن. حاتم الطائی کا نام سنا, سب سے سخی بادشاہ گزرا ہے عرب کا. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن, بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں. یہ امام معصوم علیہ السلام ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ وہ کہتا کہ میں چند ہفتے بعد آیا. کہا مولا اگر کچھ مانگو تو عطا کیجئے گا. امام نے کہا پہلے کب تم نے مانگا, ہم نے عطا نہیں کیا. کہا مولا مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے. امام نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ. کہ سب ایک صف باندھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے سب کو دیکھا. کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ ان میں نہیں. امام نے ایک مرتبہ آواز دی, وہ جو چھپ رہا ہے باہر آ جائے. عزیزان گرامی جو بغیر دیکھے غلام کو نام سے بلائے اسے سجاد کہتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ معصوم کا علم اور ہے, ہماری طرح سے نہیں ہے. ان کا علم علم لدنی ہے, وہ علم لدنی کے مالک ہیں, جسے آپ علم غیب کہتے ہیں. جو مرضی کہہ لیجئے. بھئی آپ میں جانتا ہوں بہت رات سے جاگ رہے ہیں, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جہاں پہ آپ کہیں گے میں وہیں پہ روک دوں گا. ایک مرتبہ سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا یہی غلام چاہیے. امام نے کہا یہ غلام آپ کا ہوا. کہ جب جانے لگا نا تو اس غلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگارہ
تجھے پتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا میں جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، پروردگارہ یا تو میرے اس قسم کو وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ وہ غلام زمین پہ گرا، گرتے ہی مر گیا۔ کہا مولا سجاد نے خود اسے غسل و کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اسے جنت البقیع میں دفنایا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے افسوس رہا کہ میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا۔ میں نے پوچھا اے زین العابدین یہ غلام کیسا تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو۔ مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ مجھے افسوس رہا میں نے اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہیں کرائی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ میں کہوں گا اے محدث، اے راوی، توجہ، آپ نے اتنی احادیث نقل کی، اتنے بڑے عالم بنے، لیکن پھر بھی غلاموں کے پیچھے پھرتے رہے۔ ایک مرتبہ اس امام کے پاس تو آتے جس نے اس غلام کی تربیت کی تھی۔ امت کا شیرازہ تبھی بکھرا جب انہوں نے مولا کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اذان اکرام ایک جملہ کہوں گا، پتہ نہیں میرا یہ جملہ پہنچے، میرے بزرگ اور میرے بھائی اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ اذان اکرامی امت نے کیا کیا؟ غلاموں کے پیچھے چل دیے۔ توجہ بھئی، اگر آپ کسی ایسے ہی کو پیر بنا رہے ہیں جس نے اوروں سے مانگ کے دینا ہو تو وہیں چلے جاؤ جس سے وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ پہنچ رہی میری بات؟ اذان اکرامی آل محمد کا مقام کچھ اور ہے۔ ہم اہل غیروں کے پیچھے کیوں جائیں؟ جو آل محمد سے مانگ کے ہمیں دیں، کیوں نہ ہم آل محمد ہی کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان گرامی؟ اذان گرامی یہ امت کا شیرازہ تبھی بکھرا ہے، یہ ساری امت تبھی تتر بتر ہو گئی کہ جب انہوں نے آل محمد کو چھوڑا اور غلاموں کے پیچھے چلنے لگے۔ میں اوروں کے نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اذان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کچھ اور ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ آئیے ذرا میں صرف ایک جملہ پیش کر دوں۔ اذان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ رضی اللہ عنہم ہی تو ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جب صحابہ آتے نا در رسول خدا پہ پیغمبر کے بعد تو کہتے اے ام المومنین، کوئی بھی ام المومنین ہمیں پیغمبر کی کوئی حدیث سنا دے، کوئی فضائل سنا دے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، صحابہ امہات المؤمنین سے درخواست کرتے ہمیں پیغمبر کے فضائل سنا دیں۔ اب پتہ چلا فضائل سننا بدعت نہیں ہے۔ تو اذان گرامی صحابہ رضی اللہ عنہم آتے اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتے، اے ام المومنین کوئی فضیلت سنا دیجئے، کوئی فضائل سنا دیجئے۔ توجہ، سارے صحابہ در پہ بیٹھ کے ام المومنین سے پوچھتے۔ اب پتہ چلا صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے۔ اذان گرامی آل محمد علیہ السلام کا مقام اور عظمت کچھ اور ہے۔ آئیں بھائی ایک واقعہ امام سجاد کا پیش کروں گا، اگر آپ اس کے بعد بھی اگر پھر بھی سنتے رہے تو میں اور پڑھوں گا، نہیں تو وہیں پہ تمام کر دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان، نام سنا ہے آپ نے؟ چلے نہیں سنا تو زیادہ اچھا، کوئی ذہن میں ہو تو ویسے ذہن خراب ہی ہوگا، پتہ نہیں پہنچ رہے لوگ یا نہیں پہنچ۔ بنو امیہ کا ایک بادشاہ خلیفہ، جو مرضی کہہ لیجئے بات، تو ایک مروان کا نام سن رکھا، اس کا بیٹا تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان بادشاہ خلیفہ بن گیا، تو خلیفہ بننے کے بعد اس نے کہا بھی مجھے حج پہ جانا۔ اب جب حج پہ جا رہے ہیں خلیفہ صاحب تو ساتھ میں گارڈز وغیرہ بھی جائیں، ان کے سپاہی فوجی سب چلیں۔ جیسے پہنچے وہاں پہ کہا بھئی اعلان کرو خلیفہ صاحب آ گئے ہیں طواف کرنے کے لیے، میں طواف کروں گا۔ جب وہ طواف کر رہے تھے پھر بھی کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جب وہ طواف کرنے لگا نا عبد الملک ابن مروان، تو طواف کر رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ مجھے راستہ کیوں نہیں دے رہے، مجھے اتنے دھکے محسوس ہو رہے ہیں، ایک تو ویسے ہی مکے کی گرمی، اوپر سے لوگ مجھے دھکے دے رہے ہیں۔ تو تیسرے آپ جانتے نا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیں تو طواف مکمل ہوتا۔ توجہ، تیسرے چکر پہ رکا کہ میں ابھی طواف نہیں کر رہا، پتہ نہیں یہ تیسرے ہی چکر پہ کیوں رک جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ کہا کہ میں یہ طواف نہیں کروں گا، جب سب لوگ چلے جائیں گے بعد میں طواف کروں گا. طواف روکا، کہا جاؤ میرے لیے زمزم لے آؤ، کوئی شربت لے آئے، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جب میری ہمت اور حوصلہ واپس آئے گا میں دوبارہ طواف میں جاؤں گا. اتنے میں امام سجاد آ گئے. جیسے امام نے طواف شروع کیا سارا مجمع خود بخود راستہ بنانے لگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں. ایک مرتبہ امام طواف شروع کرتے ہیں اور سارا مجمع خود بخود چھٹتا چلا جاتا ہے. مجمع کو انداز ہی نہیں ہے، کسی کو اندازہ نہیں کہ ہم خود بخود کیوں تقسیم ہو رہے ہیں. امام طواف کر رہے ہیں. ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ نہ اس کے ساتھ گارڈز ہیں، نہ فوجی ہیں، نہ سپاہی ہیں، راستہ خود بخود کیوں بن رہا؟ ایک شاعر قریب میں کھڑا تھا کہ ھذا الذی یعرفہ بطحاء الحرم، یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا ہے، مکہ بھی جانتا ہے. صفا اس کا سلام پڑھتا ہے، مروہ اس کا احترام کرتا ہے. سارے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود اس کی امامت کی گواہی دیتا. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے امام علیہ السلام کی. عزیزان گرامی یہ امام معصوم علیہ السلام. آپ جانتے ہیں نا کہ ٹائٹل لگا دینے سے کوئی اپنے آپ کو کہے میں خلیفہ ہوں، خلیفہ نہیں بن جاتا. کہہ دینے سے کہ بھی میں فوت پہنچا ہوا ہوں، میرا احترام کرو. امام معصوم، امام زین العابدین کی حدیث ہے، دربار یزید میں آپ نے خطبے میں فرمایا تھا اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. میں نے تو ترجمہ بھی نہیں کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مولا نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں، تجھے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا. امام پہلے تو فرش پہ بیٹھے تھے جہاں غلاموں کو بٹھایا گیا، پھر اس کے بعد ایک ماحول بنا کہ جب جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، یزید بار بار بی بی سے خطاب کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. بار بار پوچھتا ہے میں زینب کون ہے، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. آپ زینب ہے، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. پھر اس نے ایک مرتبہ بی بی کو سلام کیا، سنیں گے نا حضرات؟ ایک مرتبہ اس نے بی بی کو سلام کیا، السلام علیکم، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. بھئی سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اے مسلمانوں، جس یزید کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہ کہہ دینا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی، جہاں پہ آپ کہیں گے میں روک دوں گا. تو عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا نا کہ امام وقت پہ پابندی ہے. چوتھے امام پہ پابندی تھی. یزید نے کہا آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں. تو جناب زینب ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور آپ نے خطبہ دیا، ماحول تیار کیا. سارا دربار کہنے لگا یہ بی بی بہت باعظمت، یہ بی بی. ہر آدمی روتا تھا، کہتا تھا کہ بی بی باعظمت. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، بی بی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کی طرف دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. اب یزید نہیں روک سکتا تھا امام کو. کیوں؟ بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا تھا کہ میں باعظمت. اب سارا دربار جب مان رہا تھا تو بی بی نے فرمایا اگر مجھے باعظمت مانتے ہو تو یہ میرا بھی امام ہے. اب جناب سید سجاد کو بی بی نے دعوت دی، کہا ہے سید سجاد خطبہ دیجیے. مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ مولا جب کھڑے ہوئے تو سارے مجمع نے کہا قیدی ممبر پہ آ جائیے، آپ ممبر پہ آ جائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو امام جب ممبر پہ آئے تو امام نے بہت تفصیل سے خطبہ دیا. بس میں چند جملے پیش کروں گا خطبے کے، اگر سننا پسند فرمائیں. امام نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. پھر رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جو قاب قوسین اور ادنا کی منزل پہ گئے تھے وہ میرے جد رسول خدا تھے. امام نے اپنا تعارف کروایا اور ایک مرتبہ مجمع سے کہا میں باغی کا نہیں، نواسہ رسول کا بیٹا. اور امام نے فرمایا اعطینا ستن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. میں مکمل کر رہا ہوں، میں نے تمام کر دیا. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اس وقت خستہ حالت میں ہیں، جہاں تک آپ سنیں گے میں وہیں تک پیش کروں گا. مولا نے فرمایا اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. اعطینا ستن، اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں دیا. والحلم، بردباری، تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں دی. والسماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی. توجہ، مولا کہہ رہے ہیں او یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا.
کوئی جوان ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، پھر بھی بزرگوار ہوتا جو پہنچ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ، اور اللہ نے فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبے دینا اور ہے۔ والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ امام نے تعارف کروایا، کہا کہ یزید علی مرتضیٰ میرے دادا تھے، حسین میرے بابا تھے۔ تعارف کروانے کے بعد ایک مرتبہ جب مولا خطبہ دے رہے تھے نا، تو یزید نے مؤذن کو آواز دی، اے مؤذن اذان دے دے، کیونکہ مولا کے خطبے کو روکنا چاہتا تھا۔ نماز کا وقت نہیں تھا، عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کہا کہ مؤذن اذان دے دے۔ عصر کا وقت نہیں ہوا، مؤذن نے اذان شروع کی، امام ممبر پہ تھے، امام ممبر سے نہیں اترے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ اب عزیزان گرامی، وہ بار بار جب جملے دہراتا نا، تو امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ایک مرتبہ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ امام نے کہا یزید بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید جب خاموش بیٹھا رہا، امام نے کہا اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام محمد ہے تو تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد ہیں تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ سارا دربار پریشان۔ یزید تو نے تو بتایا تھا باغیوں کو لا رہا، ابھی اس بی بی نے اور اس امام نے تعارف کروایا کہ یہ تو اہل بیت رسول ہیں۔ اب ایک مرتبہ یزید نے پلٹ کے کہا حسین کو میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے، عمر سعد نے مارا ہے۔ یہ جملے سنیے گا بہت غور سے، اسی میں تمام کر رہا ہوں۔ یزید نے جملے کہا، آج تک بہت سے مسلمان یہ جملے پیش کر رہے ہیں کہ یزید نے پہلے کیا کہتا تھا، باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں، حسین واجب القتل، یہ الفاظ استعمال کرتا تھا وہ ملعون۔ لیکن جیسے ہی جناب سید سجاد کا خطبہ ختم ہوا تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا۔ کیوں؟ دیکھ رہا تھا بغاوت ہو سکتی ہے، میرا ہی دربار مجھے قتل کر سکتا ہے، تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا۔ توجہ، جیسے یزید نے کہا نا میں نے حسین کو نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ جب مجرم خود کہنے لگے نا یہ جرم میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ مان رہا ہے مارنا جرم تھا۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے تمام کر دی۔ فضائل بہت تھے، میں پوری رات بھی پڑھتا رہوں تو مولا سجاد کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیا، یزید نے دیکھا کہ پورے دربار کا ماحول بدل گیا۔ بس بھئی اب آپ کو زحمت دوں گا، چند جملے مصاحب کے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تابوت بھی برآمد ہو اور ذوالجنہ بھی برآمد ہو، 2 زیارات برآمد ہونے والی ہیں۔ زیارت سے پہلے چند جملے مصاحب کے سن لیجیے، میں 5 سے 10 منٹ، زیادہ 12 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید ملعون نے جب دیکھا نا ماحول تبدیل ہو گیا تو اس نے آواز دی جلاد کو، کہ جلاد اس قیدی کا سر قلم کر دے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس نے مولا سجاد کی طرف تلوار اٹھائی، خنجر اٹھایا۔ جناب زینب تیزی سے آگے بڑھی، امامت کی محافظ بنی اور اپنی گردن مولا سجاد کے سر پہ رکھ دی۔ کہا جب تک زینب کے دم میں دم ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، یہ میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں، میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ آپ کو پتہ ہے نا شام غریبہ میں بھی بی بی مولا سجاد کو سہارا دے کے لائیں، اللہ نے امامت کو بچانا تھا اس لیے امام سجاد کو بیمار کر دیا تھا۔ بس بھئی تفصیل کا وقت نہیں، جیسے ہی جناب زینب نے آواز دی نا میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، جلاد نے یزید کو دیکھا جو بلندی پہ بیٹھا تھا، یزید کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دے۔ جیسے ہی جلاد نے دوبارہ تلوار اٹھائی نا جناب زینب پہ، جناب فضہ تیزی سے آگے بڑھے،
جناب فضہ نے اپنی گردن جناب زینب کی گردن پہ رکھی، کہا یزید میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری جب تک دم میں دم ہے میں زینب کی حفاظت کروں گی۔ جلاد نے ایک مرتبہ پھر یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے اس بوڑھی خاتون کے متعلق؟ یزید نے کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دے۔ جیسے ہی جلاد نے جناب فضہ کی طرف بڑھ کے تلوار اٹھائی، جناب فضہ نے اپنے سر کو جھٹکا، آواز دی، او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ ملعون مجھ پہ ہاتھ اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ ایک مرتبہ 400 تلواریں کھچ گئیں، سب کے سب غلام کہنے لگے یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اگر ان پہ تیرے جلاد نے تلوار اٹھائی ہم سب بغاوت کر دیں گے، ہم اس خاتون کا بدلہ لیں گے، خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ جلاد نے پھر یزید کو دیکھا، یزید نے کہا کسی پہ تلوار نہ اٹھا، واپس آ جا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا نانا ذرا آ کے دیکھیے اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا، نانا میرا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے، میں جانتا ہوں آپ بہت رات سے جاگ رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں اتنی گرمی تو نہیں ہے، اور اگر آپ میں کوئی زیادہ پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا نا، آپ میں کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ ہائے حسین کی بہنیں، ہائے مولا کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، ایک بی بی کو جب پیاس لگتی تھی وہ پانی مانگتی چماچے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، جناب سید سجاد کا پرسہ دینا ہے۔ خدا کی قسم عجیب و غریب الفاظ ہے نا، مولا سجاد اتنے مظلوم ہیں، بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے مولا فرماتے ہیں جب میرے بابا کو رو تو ایسے گریا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب بھی میری پھپیاں روتی تھی انہیں تازیانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں میرے بھائی زیارات برآمد کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آئیں میں آپ کے سامنے چند جملے پیش کر دوں۔ جب بیبیاں واپس آئیں نا شام سے، رہائی مل گئی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا رہائی کیسے ملی، ایک جملہ پیش کر دوں۔ جب رہائی ملی نا تو مولا سجاد نے فرمایا یزید جو تو نے سر لوٹے تھے وہ سر واپس کر دے۔ جب شہداء کے سر آ رہے تھے نا، پہلا سر بڑا ننھا سا سر تھا، ایک ماں نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جیسے ہی جناب رباب نے جناب علی اصغر کا سر لیا گود میں، ایک سوال کیا علی اصغر ام مثلو کا تنہر، اے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بیٹا یہ آپ کو کس نے نہر کر دیا؟ دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت سر تھا، ہم شکل پیغمبر تھا، یہ سر حضرت علی اکبر کا تھا۔ بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، رہائی مل گئی۔ جب سارے سر واپس آ گئے نا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے اس دروغہ زندان سے کہا یزید سے کہو تبرکات جو لوٹے تھے واپس کر دے۔ پیش کروں کیا کہ تبرکات میں آیا، پہلی جو چادر آئی وہ چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب نے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، بالیوں کا آنا تھا۔ ایک ماں نے رو کے کہا جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی، بالیاں واپس لے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی میں نے تمام کر دیا۔ مولا سجاد اپنی پھپھیوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو لے کے مدینے واپس آ گئے۔ پہلے کربلا گئے پھر مدینے آئے۔ جب مدینے پہنچے تو مولا نے دیکھا کہ یہ بیبیاں جس حالت میں ہیں جب مدینے والے دیکھیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بی بی ان بیبیوں کو دیکھ کے مر جائے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا بشیر ابن جزرم سے کہا بشیر جا کے پہلے میرے نانا کی مسجد میں اعلان کر دے میرے بابا کی شہادت ہو گئی۔ بشیر ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے بلند آواز سے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، نبی کا نواسہ حسین مارا گیا۔
بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اب جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گے. جب جناب زینب آئی نا نانا کے روضے پہ، بی بی نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا. نانا جب اس نے خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو حسین کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. جب سب رو رہے تھے نا، ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز دب گئی. مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. جب سب روتے روتے خاموش ہو گئے، بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے تازیانے مارے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں مختصر کر رہا ہوں. جناب زینب نے گلہ نہیں کیا نانا سے، نانا مجھے کھانے کو نہیں ملا، نہیں کہا نانا مجھے پانی نہیں دیا، بس ایک گلہ کیا، نانا میری چادر چھین لی. اجرکم. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. جب حضرت محمد حنفیہ کو معلوم ہوا نا کہ جناب سید سجاد مولا حسین کا قافلہ واپس آ گیا، انہوں نے صرف یہ سنا تھا مولا حسین کا قافلہ آیا، یہ نہیں پتا تھا انہیں مولا حسین کی شہادت ہو گئی. وہ خود استقبال کے لیے آئے گھوڑے پہ سوار ہو کے. جب دیکھا نا کہ مولا عباس کا علم حضرت سید سجاد کے ہاتھوں میں ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے بلند آواز سے سوال کیا، این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان قد قتل بکربلا، آپ کے بھائی حسین کربلا میں مارے گئے. کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ مولا سجاد نے فرمایا قد ذبح، وہ بھی کربلا میں ذبح کر دیے گئے. ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے تھے بلند آواز سے پوچھنے لگے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے، میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے تھے، مجھے یہ بتائیے میری بہنوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا چچا انہیں بازاروں میں لایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لوگوں نے پتھر مارے. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. بس بھئی ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے جب سنا نا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے. بس بھئی زلجنہ بھی برآمد ہوگا، تابوت بھی. 2 جملے سن لیجئے، آخری پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہ چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا ہمت کیجئے. اب جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد، میں علی زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا میں دربار میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ پڑھ دوں؟ بس بھئی تابوت کو تیار رکھیے، برآمدگی کے لیے میں سب کو دعوت دوں گا. بس بھئی علم مبارک بھی ہے. آخری جملے سن لیجئے، میں بس آپ کو اور مزید زحمت نہیں دوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے. پہلے مولا علی جب 7 چادریں اڑھا کے جناب سیدہ پہ پانی ڈال رہے تھے نا تو مولا نے دیکھا ہاتھ پہلو پہ ہے. مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا نے پانی زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ نے کہا مولا کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا،
فاطمہ کی ساری پسلیاں. اجرکم اللہ. بس بھائی 2 منٹ کی زحمت اور دے رہا ہوں. زیارت برآمد ہونے والی ہے. میں نے کہا 3 لوگ غسل چھوڑ کے رونے لگے. پہلے مولا علی, پڑھوں پوری روایت. دوسری ایک بی بی ہیں, شام کا زندان ہے. ایک پھپھی اپنی بھتیجی کو غسل دے رہی ہیں. غسل دیتے دیتے پوچھتی ہیں, سید سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا, پھپھی اماں میری بہن کے زخم تازہ ہیں. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. تیسری ہستی کون ہے جو غسل روک کے رونے لگے؟ 5ویں امام. امام باقر نے جب اپنے بابا کو کروٹ دی نا پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے, ایک مرتبہ پانی زمین پہ کہا, ہائے میرے بابا, ہائے سجاد, آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. ہائے سجاد, ہائے سجاد, یا حسین, یا حسین, یا حسین. خواتین بھی مسورات بھی. بس بھائی تابوت برآمد ہو چکا ہے. زیارت کرتے جائیے. میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. کوئی ایسا نہ ہو جو گریہ نہ کرے. میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہیں, لیکن مولا سجاد سے زیادہ نہیں تھکے ہوں گے جنہوں نے اپنے بابا کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے. پوری دنیا میں صرف ایسے چند تابوت ہیں جن پہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں. ایک پلے بغداد پہ تابوت رکھا تھا, دوسرا مولا سجاد کا, جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بے